बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज अरमग़ान हिजाज़ पॉडकास्ट की किस्त नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सब्र, और सब्र के नतीजे में अल्लाह पाक के इनामात। सब्र एक ऐसी कुव्वत है जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये उन चंद आफाकी इनामात में से है जो रब्बे करीम ने इंसान को वदियत की है। बारी ताला के इस इनाम की कदर दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम आजकल मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, उससे दो चार हैं। तारीख गवाह है कि साबिर हमेशा नफा में रहा है और बेसब्रा हमेशा नुकसान उठा के गया है। सब्र को मैं आगे चलकर इन नुकात में बयान करूंगा, जिससे पॉडकास्ट के मुद्दा को समझने में आसानी होगी। पूरा मकसद समझने के लिए ये लाजमी है कि वीडियो एंड तक देखी जाए, वरना बात अधूरी रह जाए तो उससे मकसद बिल्कुल पूरा नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है कि कुरान सब्र और सबरीन के बारे में क्या कहता है। दूसरा, सुन्नत रसूल में सब्र की क्या अहमियत है। तीसरा, फलस्तीन के मुसलमानों का मौजूदा हालात में सब्र जो दुनिया के लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है। चौथा पॉइंट ये है कि इमाम गजाली अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में सब्र के बारे में क्या कहते हैं। पांचवें नुक्ते में हम याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र बयान करेंगे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे जुदा होना पड़ा और वो मिस्र चले गए। छठे में हम सब्र का एक इंतहाई अहम एक ऐसा वाकया जो तारीख में दरख्शां सितारे की तरह रोशन है, उसको डिस्कस करेंगे। वो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। और सबसे आखिर में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का एक अहम वाकया हम बयान करेंगे और उसके साथ इजाजत चाहेंगे। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सब्र से इसको देखिए। तो पहले नुक्ते की तरफ आते हैं कि कुरान में जब अल्लाह पाक लुकमान अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को वसीयत करने के बारे में जिक्र करता है तो किन अल्फाज में करता है। सूरह लुकमान की आया नंबर 17 में कि ए मेरे बेटे, नमाज का एहतमाम रखो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे उस पर सब्र करो। बेशक ये बातें अजीमत के कामों में से एक हैं। अजीमत कहते हैं जी मुसम्मम इरादे को, पक्के अज़म को। सूरह माआरिज की आया नंबर 5 में आता है फस्बिर सब्रन जमीला, तो तुम खूबसूरती से सब्र करो या ऐसा सब्र करो जो खूबसूरत हो। सूरह अनफाल की आया नंबर 46 में आता है, तर्जमा है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह साबरीन के साथ है। अब अपने दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं कि अहादीस में सब्र की क्या क्या अहमियत बयान की गई। सही बुखारी की हदीस नंबर है 1469, किताब ज़कात के मसाइल का बयान। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने उन्हें दे दिया। सवाल मतलब माल का या किसी जिन्स का जो उन्होंने मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने उनको आगे से दे दी। उन्होंने दोबारा सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिया, यहाँ तक कि जो माल आपके पास था वो खत्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास जो मालो दौलत है, जो मालो दौलत हो, तो मैं इसे बचा कर नहीं रखूंगा, मगर जो शख्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह ताला भी उसे सवाल करने से महफूज ही रखता है, और जो शख्स बेनियाजी बरतता है तो अल्लाह ताला उसे बेनियाज बना देता है। और ये नुक्ता सुनिएगा, और जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र इस्तकलाल देता है। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को सब्र से ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली, यानी सब्र तमाम नेमतों से बढ़कर है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7500 में 7500 में आता है, किताब है ज़ुहद और इक्कत अंगेज बातें, बाब है मोमिन का हर भलाई के साथ मामला होता है, मोमिन का हर मामला भलाई का होता है। हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, इसका हर मामला उसके लिए भलाई का है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को मुयस्सर नहीं। इसे खुशहाली और खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है, और अगर इसे कोई नुकसान पहुंचे तो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, ये भी उसके लिए भलाई होती है। तीसरे नुक्ते में हम आते हैं फलस्तीन के मुसलमानों के मौजूदा सब्र की मिसाल और दास्तान। तो फलस्तीन के मुसलमानों ने सब्र की अजीम दास्तानें, हिम्मत की अजीम दास्तानें कायम की हैं, जिनका मौजूदा दुनिया में ऐसी मिसाल मिलना आजकल बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। सबसे पहले तो एक गलतफहमी का अजाला किया उन लोगों ने कि मुसलमान आजकल के दौर में वो मुसलमान नहीं रहा जो पहले होता था। फिर दुनिया पूरी को उन्होंने दिखाया कि हम जालिम नहीं, हम मजलूम हैं। एक वीडियो शायद आप सब ने भी देखी होगी कि शेख नज़ार
ابھی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ زندہ تھے تو وہ سب لوگوں کو مسجد میں ہمت کی تلقین کر رہے تھے، کہ سب کو کہتے تھے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں اللہ کی رضا پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے اور وہ جنت میں چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے خاندان کا بھی کوئی بندہ شہید ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ خوش تھے اور سب کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صبر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ صبر والا بندہ کبھی ہارتا نہیں، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے خالد اور ریم کی ایگزامپل دیکھی، ان کی مثال دیکھی۔ خالد دادا تھے اور ان کی ایک پوتی تھی چھوٹی ریم کی ہو گئی شہادت، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، جب وہ اپنی پوتی کو کس کر رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہے، لیکن جب شہید ہونے کے بعد اس بندے کی ہمت دیکھیں کہ وہ باقی لوگوں کو جا کے ہمت دے رہا ہے، اپنا اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی باقی لوگوں کو جا کے وہ ہمت دے رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ پھر ایک اور آدمی کی ویڈیو آئی جو ایک ملبے کے پاس کھڑا ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں آگے پیچھے تباہ ہوئے، تو وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ جو ہے مسکرا رہا ہے، غمگین سی مسکراہٹ ہے اس کے منہ پہ۔ تو رپورٹر نے جا کے پوچھا، کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میرا گھر تھا ساتھ۔ تو رپورٹر سے پوچھتا ہے کہ ٹوٹ گیا تو تم مسکرا کیسے رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ سارے جو لوگ اندر تھے وہ ہم سلامت ہیں۔ مکان کا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، پھر دوبارہ دے دے گا۔ اس طرح کے صبر کے پہاڑ آج کل کی دنیا میں دیکھ کے یقیناً ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کی جو سب سے بڑی برکت اور خوبی ہے، اس کی مطلب دکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہاں بہت نقصان ہو رہا ہے، واقعی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے نتیجے میں ان کے صبر سے متاثر ہو کے، ان کے عزم سے متاثر ہو کے مغرب میں اور یورپ میں، امریکہ میں لوگ جوک در جوک اسلام لے کے آ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں نے بھی ان 120 دن میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ انگلیوں پہ نہیں گنا جا سکتا۔ نقطہ نمبر 4 میں ہم حجت الاسلام امام محمد ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کی شرح آفاق کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الصبر و شکر سے اقتباس پڑھیں گے۔ اس میں انہوں نے صبر پہ طویل بحث کی ہے، ایک پوری کتاب لکھی ہے صبر و شکر پہ، جس میں صبر پہ ایک طویل بحث کی ہے۔ ساری تفصیلات کا احاطہ کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ہم اپنے موضوع سے مطابقت کر سکیں گے، بلکہ اس میں سے میں چھانٹ کے میں نے کچھ ایسے اقتباسات رکھے ہیں جو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، جس سے یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو سنیے گا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ صبر کرنے والوں کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ترک شہوت ہے، مطلب خواہشات کو چھوڑ دینا، جو چیزیں آپ کی دل میں جگہ بناتی ہیں دنیا میں سے ان کو چھوڑ دینا، یہ پہلا صبر ہے۔ یا تائبین کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے تقدیر پر راضی رہنا، یہ زاہدین کا درجہ ہے۔ پہلا درجہ توبہ کرنے والوں کا جو شہوات کو ترک کر دیتے ہیں، دوسرا درجہ زاہدین کا ہے کہ جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور زہد والے بن جاتے ہیں۔ تیسرا اس سلوک سے محبت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے، یہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی اللہ جو بھی اس پہ مصیبت بھیجے، جو بھی اس پہ تنگی بھیجے، خوشی بھیجے، ٹھیک ہے، اس پہ محبت کرنا، نہ صرف اس پہ راضی رہنا بلکہ اس سے محبت کرنا، اس کو چاہنا کہ ہاں یہی چیز میرے لیے بہتر تھی، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو فہم ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو میرے لیے بھیجی ہے، بے شک وہ باہر دکھنے میں ایک طریق یا مشکل چیز ہے، کٹھن چیز ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو اس کی مثالیں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ شیخ الاسلام اسی میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، نصف ایمان صبر ہے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے طویل بحث کی ہے کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت دین کے قریب جانے کی اور صبر کرنے کی رغبت ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ زندگی میں بندے کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں اور ایک اس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتے، لیکن بندہ ان دونوں حالتوں میں صبر کا محتاج ہے۔ خواہش کے موافق احوال یہ ہیں کہ صحت، تندرستی، مال، جاہ، اولاد، عزیز و اقارب، معاونین کثرت، مال و متاع کی زیادتی اور دنیا کی تمام لذتیں، ان حالات میں بندے کو صبر کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اس نے ضبط نفس سے کام نہیں لیا اور نفس کو ان تمام دنیاوی لذتوں میں آزاد چھوڑ دیا، ہاں وہ مباح ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کا اندیشہ ہے کہ سرکش بن جائے گا اور اترائے گا۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ انسانی طبیعت کی خصوصیت ہے کہ جب وہ غنی ہوتا ہے تو سرکشی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ آگے ایک قرآنی آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آدمی حد سے آگے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنے حالات کو اچھا دیکھتا ہے تو وہ کفر میں اور معصیت میں انتہائی حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ مصیبت میں مومن اللہ پر
भरोसा करता है और सब्र करता है और सलामती पर सदीक करता है। यानी अगर मुसीबत में सब्र करेगा तो खाली ईमान वाला होगा, और अगर खुशहाली में सब्र करेगा तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, सिद्दीक बन जाएगा। हजरत सुहेल तश्तरी रहमहुल्लाह का इरशाद है कि सलामती पर सब्र करना मुसीबत पर सब्र करने से ज्यादा सख्त है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जब उन पर दुनियावी मालो मता और जाह जलाल के दरवाजे खोल दिए गए तो उन्होंने फरमाया कि जब तंगदस्ती और मुफलसी के जरिए हमारी आजमाइश की गई तो हमने सब्र किया और उस आजमाइश में हम पूरे उतरे। लेकिन अब मालदारी और फारिगुल बाली के फितने के जरिए हमें आजमाया जा रहा है, अब हम सब्र ना कर सकेंगे और नाकाम हो जाएंगे। सोचें कि सहाबा की अजीम जमात जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बराह रास्त तरबियत ली, वो ऐसे बात कह रहे हैं कि जब हम पे खुशहाली के दरवाजे खोल दिए गए तो हम अब इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे, हम सब्र नहीं कर सकेंगे, हम अल्लाह की नेमत को बेदरेग लुटाएंगे। आगे इमाम लिखते हैं कि कुरान की आयत बयान करते हैं कि ए ईमान वालो, तुमको तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाए। आगे चल के इमाम साहब लिखते हैं कि एक हदीस कुदसी में आता है कि जब मैं अपने बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ और वो सब्र करता है और अपनी इयादत करने वालों से शिकवा नहीं करता तो मैं उसका गोश्त बेहतर गोश्त से बदल देता हूँ और उसका खून बेहतर खून में बदल देता हूँ, और जब उसे तंदुरुस्त करता हूँ तो इस हाल में करता हूँ कि उसके जिम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, और जब मौत दे देता हूँ तो उसे अपनी रहमत से ढांप लेता हूँ। यह हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया और मुवत्ता इमाम मालिक में है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, इस गमज़दा का अजर क्या है जो सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मुसाइब पर सब्र करे। इरशाद फरमाया कि इसका अजर ये है कि मैं उसे ईमान का ऐसा लिबास पहनाऊं जो उसके जिस्म से कभी जुदा ना हो। इसी तरह एक मरतबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह अपने बंदे को किसी नेमत से नवाजता है फिर उसे छीन लेता है और वो बंदा इस नेमत से महरूमी पर सब्र करता है तो अल्लाह उसे पहली नेमत से ज्यादा और अफजल नेमत से नवाजता है। इसके बाद आप रहमहुल्लाह ने ये आयत तिलावत फरमाई कि मुस्तकिल मिजाजों को या साबिर रहने वालों को उनका सिला बेशुमार ही मिलेगा। हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि साबिर को मुसाइब पर सब्र करने में ये दर्जा किस तरह हासिल होता है कि जब मामला उसके इख्तियार में नहीं होता। मुसाइब सब गैर इख्तियारी हैं, वो चाहे ना चाहे उसे ये मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर इस सब्र से मुराद ये है कि उसके दिल में जरा सी भी कराहियत पैदा हो तो ये आदमी के इख्तियार में दखल नहीं है। इसका जवाब ये है कि जो लोग मुसाइब पर वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, सीना कुबी करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, शिकायत और तकलीफ के इजहार में मुबालगा करते हैं और मारे गम के खाने पीने, पहनने और सोने में अपनी आदत तर्क कर देते हैं, वो साबरीन के दर्जे में शामिल नहीं होते। जबकि ये तमाम इख्तियार के तहत आते हैं, जितने भी ये काम है, रोना धोना पीटना, ये सब बंदे के अपने इख्तियार में होता है। तो इमाम साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे, इन अदर वर्ड्स ओवर रिएक्ट करोगे, ठीक है, जितनी मुसीबत आई है उससे ज्यादा, ठीक है, जो तुम उसको शो करोगे कि मुझे बहुत ही बड़े मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं, तो फिर साबिरीन के दर्जे से निकल जाओगे। ये तमाम काम इख्तियार के तहत में आते हैं, इसलिए सब्र करने वालों के लिए इनसे बचना और अल्लाह के फैसले पर राजी रहना बहुत जरूरी है। हजार मुसाइब टूटे लेकिन बंदे को अपनी आदत में तब्दीली नहीं करनी चाहिए और ये अकीदा रखना चाहिए, ये एतकाद रखना चाहिए कि जो नेमत इससे सल्ब हुई है, छीन ली गई है, वो इसके पास अमानत के तौर पर थी, जिसने ये इमानत रखवाई थी उसने वापस ले ली। जैसा कि रमैसा उम्मे सलीम से मरवी है कि मेरे एक लड़के का इंतकाल इस हालत में हुआ कि उसके वालिद घर मौजूद नहीं थे। मैंने उसे घर के एक गोशे में लटा दिया और उस पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लेके आए। मैंने उठकर उनके लिए खाना तैयार किया और उनके सामने रखा, वो खाने लगे। इसी दौरान उन्होंने लड़के की बाबत दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल में है। ये इसलिए कहा कि जैसा सुकून उसे उस रात मुयस्सर हुआ, बीमारी के बाद उतना सुकून उसे नहीं मिला था। यानी जब तक वो बीमार रहा वो बहुत तकलीफ में था, जब मर गया तो वो सुकून में था। फिर मैंने अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को खूब बनाया संवारा, यहाँ तक वो मुझसे करीब हुए। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारे हमसाये को एक चीज मांगे से मिली थी। जब देने वाले ने वो चीज उससे वापस ले ली तो वो शोर मचाने लगा। अबू तलहा ने कहा कि हमसाये ने अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा ना करना चाहिए था। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा अल्लाह की अमानत तुम्हारे पास थी, उसने अपनी अमानत ले ली। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सुबह को हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया अर्ज किया। आपने फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों को रात के मामले में बरकत दे। रावी कहते हैं कि इस दुआ का यह असर हुआ कि अल्लाह ने उन्हें 7 लड़के अता किए जो सब के सब कुरान करीम के हाफिज और कारी थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خود کو جنت میں دیکھا، وہاں میری ملاقات ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام صرف صبر پہ۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں سے ممتاز نہ ہو، یعنی اس کے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہ پائی جائے جس سے وہ مصیبت زدہ معلوم ہو۔ 5ویں نقطے میں ہم یعقوب علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں سے وہ فروخت ہوئے مصر میں، اور یہ سارا کام ہو رہا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو یقیناً اس کا علم نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام اتنا زیادہ روتے تھے کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وہ نابینا ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا گریہ بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے۔ یہ ان کی پدرانہ محبت تھی جس سے وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے رو رو کے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنے آنسو اللہ کی طرف وابستہ کرتا ہوں۔ اس سے بھی آگے کی ایک مثال جو انسانی تاریخ میں ایسی مثال شاید کم ہی ملے کہ صبر ایوب علیہ السلام اور صبر دونوں آپس میں لازم و ملزوم بن گئے۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ یہ ایک ایسا محیر العقول، عقلوں کو دنگ کر دینے والا قصہ ہے کہ انسان اس کی گہرائیوں میں جا کے اپنے رب کے ساتھ محبت اور اس کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی تھے۔ تدبر القرآن میں علامہ امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ ان کے پورے حالات زندگی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بائبل کی کتاب جس میں ایوب علیہ السلام کی حالات لکھی گئی ہیں اس کو ایوب علیہ السلام کا صحیفہ اگر کہیں یا بک آف جاب کہیں، تو اس میں یہ حالات تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ روایت کی صحت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن چونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے عقائد کے منافی ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم وہ تفصیلات بیان کریں گے جو اسلام کی یا قرآن کی تعلیمات سے میچ کرتی ہیں۔ تو بک آف جاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہایت کامل اور راست باز انسان تھے۔ خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بہت دولت دے رکھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 7000 بیڑیں، 3000 اونٹ، 1000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس تھے۔ ان کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجہ کا مالدار کوئی اور نہ تھا، لیکن یہ تمام خدام و جاؤ دولت رکھنے کے باوجود ایوب علیہ السلام اپنے رب کے انتہائی شکر گزار اور اپنے رب سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ وہ اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہ کرتے تھے۔ اس پر شیطان کو حسد ہوا اور اس نے ان کے آگے پیچھے کے لوگوں کو یعنی شیطان کے ایجنٹوں کو یہ وسوسے ڈالے کہ اس کو خدا نے بہت زیادہ خوشحالیاں دے رکھی ہیں، اگر یہ ان سے محروم ہو جائے گا تو پھر خدا کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ تو خدا نے ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں بھیجیں، ان کے مال مویشی لوٹ لیے گئے، نوکر چاکر قتل ہو گئے، دولت جاؤ حشم سب برباد ہو گیا، اولاد مر گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام خدا سے مایوس ہونے کی بجائے اسی کے دروازے پر گر پڑے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، جو سب کچھ دیا مجھے اللہ نے دیا، تو اب میں واپس بھی اگر ننگا چلا جاؤں گا تو مجھے کوئی آر نہیں ہوگی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ مالی آفات و مصائب ہی کم نہ تھے، اس کے اوپر انہیں جسمانی امراض بھی شروع ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایوب علیہ السلام کے تلوے سے لے کے پاؤں کے تلوے سے لے کے سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے۔ وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنا جسم کھجاتے رہتے اور آگ کی جو راکھ ہوتی ہے اس پہ بیٹھے رہتے تاکہ ان کی پیپ جو ہے وہ اس کو تکلیف نہ ہو اس سے۔ ایوب علیہ السلام نے ان سب تکلیف کا اسی صبر و رضا کے ساتھ مقابلہ کیا، بس ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، باقی سب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے زیادہ دولت، پہلے سے زیادہ مال، اولاد دیے، اور ان کے جو اقربا اور عزیز اقربا جو چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کے وہ واپس آ گئے۔ آخری عمر میں انہیں پہلے کی طرح اولاد ملی، وہ 140 برس تک جیے اور اپنی نسل کی 4 پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ پاک ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے رب کی رحمت پر، اس کی انعام پر انتہائی پیار آتا ہے۔ سنیے گا سورہ صاد کی آیہ نمبر 41 کا ترجمہ سنیے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری شیطان کی طرف، بیماری اللہ کی طرف سے تھی، لیکن شیطان کی طرف سے ان کو جو وساوس آتے تھے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آیہ نمبر 42، ہم نے اس کو ہدایت کی کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا بھی ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی۔ تو
تو زمین پہ جب ان پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہاؤ بھی اور اس کو پیو بھی۔ یہ بیماری کے بعد کے حالات ہیں جب وہ اللہ نے ان کو ٹھیک کرنے کا انعام دیا، ٹھیک کیا ان کو۔ آیا نمبر 43، اور ہم نے اس کو بخشے اس کے اہل و عیال اور ان کے مانند اس کے ساتھ اور بھی، اپنا فضل کرنے کے لیے اور اہل عقل کی یاد دہانی کے لیے۔ مطلب اللہ نے ان کو صبر پہ، اہل و عیال بھی ان کے لوٹ آئے اور ان کی اولاد بھی ان کو پہلے سے زیادہ یا پہلے کی طرح دی۔ اور آخری آیا انتہائی ایمان افروز ہے کہ اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے اپنے آپ کو مار اور اپنی قسمت میں حانس نہ ہو۔ ہم نے اس کو نہایت صابر پایا، خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اب اللہ اپنے بندے کی تعریف کن الفاظ میں کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوب پایا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، اور وہ بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ 7ویں نقطے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا میں ایک اہم واقعہ بیان کریں گے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو طالب کی جب وفات ہوئی تو مکہ والوں نے آپ پہ زندگی جو ہے تنگ کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا سوچا کہ میں طائف میں جا کے بنو ثقیف کو دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ وہاں پہ گئے تو طائف کے سرداروں نے دعوت سے انکار کر دیا، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں، وہاں کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں پوچھتی ہیں، حدیث بیان کرتا ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے، یعنی قریش کی طرف سے میں نے کتنی ہی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ عقبہ کا دن وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن ثقیف کی طرف گئے دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت، اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ جب میں کرن ثعالب پہنچا تب مجھ کو ہوش آیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، اور جو انہوں نے رد کیا وہ بھی سن چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کی کہ مطلب آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ تو اس کا مدعا یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ طائف کے لوگ اس میں چکنا چور ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ دوستو، ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اقبال کے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں، صدقے خلیل بھی ہے عشق، صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ آپ آگے شیئر کریں گے تو اس کو آپ کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ آخرت میں یہی نقدی کام آنی ہے، اور یہ ایسا ایک صدقہ ہے کہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا اور آپ کی نیکیاں کاؤنٹ ہوتی رہیں گی۔ اگلے ہفتے پھر کسی مثبت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔